ہم بات کر لیتے ہیں کرونا کی سچویشن کے حوالے سے. اب اچھی چیز یہ ہے کہ کل NCOC نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ لوگ جن کی عمر 19 سال سے زیادہ ہے تو ان کی بھی کرونا ویکسینیشن کے لیے رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو گیا. آپ کی تو کم نہیں تھی 19 سے کم؟ بالکل 18.5 تھی, لیکن آئی تھنک مارجن ہوگا 10 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں چلا جاؤں گا تو وہ زیادہ ہو جائے گا. تو میں اس پہ کڑوا گھونٹ بھرتے ہوئے اب جو ہے وہ آئی ایم تھینکفل, کیونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ جی 19 سال سے کم عمر کے لوگوں کی کب ہوگی. لیکن ساتھ میں کل جب یہ اعلان کیا گیا تھا تو میں دیکھ رہی تھی اور ہم نے بھی ٹویٹ کی تھی تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم تو 30 سال سے انڈر کی بریکٹ میں تھے اور ہم نے بھی رجسٹریشن کے پروسیس میں اپنا جب حصہ ڈالا تو ابھی تک تو ہمیں میسج نہیں آیا. لیکن وہ اس لیے کہ شناختی کارڈ نمبر جب انہوں نے بھیجا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ آپ کم کے نہیں ہیں, آپ کم کے بننا چاہ رہے ہیں, تو شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے. اور آبویسلی آپ یہ دیکھیں پاپولیشن کے جو نمبرز ہوتے ہیں وہ آپ کو دیکھنے ہوتے ہیں. جو زیادہ پرسنٹیج ہے وہ 30 سال سے زائد لوگوں کی ہے, اس کے بعد 20 سال سے زائد لوگوں کی ایک بڑی پرسنٹیج ہے. اور جیسے فواد چودھری صاحب نے بھی کہا تھا کہ جو 60% ہے پاکستان کا وہ 30 سال سے کم عمر لوگوں پر مشتمل ہے. تو اس وجہ سے ان کی رجسٹریشن میں ان کے لیے ارینجمنٹس کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اس لیے پلیز آپ نے آرام سے اور بالکل محتاط رہ کر آپ انتظار کیجیے. صبر کا دامن آپ لوگوں نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اور آپ نے بالکل ابھی سے ہی 1166 پہ اپنا ID کارڈ جو نمبر ہے اس پہ بھیج دیجئے. رجسٹریشن کے پروسیس تو ایٹ لیسٹ اپنا پورا کرائیں. مجھے لگتا ہے مدیہ آپ نے اپنے جتنے فون نمبر ہیں اپنے رشتہ داروں کے, اپنے جاننے والوں کے, سب سے 1166 پہ میسیجز بھیجے ہوں گے. میں نے سب سے نہیں بھیجے, میں ان سب کی کروا چکی ہوں. جیسے ہی اعلان ہوا تھا میں نے سب خاندان والوں کے پیچھے پڑھ کے سب کی ویکسینیشن جو بڑی ان کے لوگ تھے ان کی کروا دی ہوئی ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ رجسٹریشن سنس پوری عوام کے لیے کھل چکی ہے. اسلام آباد میں کرونا کیسز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نمایاں کمی بھی ہوئی ہے اور ٹیسٹ مثبت آنے کی جو شرح ہے یہ 2.6% ریکارڈ بھی کی گئی. اور دوسرا اشفاق ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ کہتے ہوں گے جی ویسٹ کی ایگزامپل کیوں دیتے ہیں, اسپیسیفکلی امریکہ کی ایگزامپل ہم کیوں دے رہے ہیں, وہ اس وجہ سے کیونکہ وہاں پہ لوگوں نے اپنے آپ کو ویکسینیٹڈ کر لیا ہے تو اس لیے ان کو اجازت بھی دی گئی ہے کہ آپ باہر نکل سکتے ہیں. جی ایگزیکٹلی بین لفٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ نے ماسک پہننا ہی نہیں پہننا کیونکہ آپ کو ویکسین لگ چکی ہے. تو ایک اور چیز آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے آپ تذکرہ کر رہی ہیں کہ UK میں بھی یہی ہوا ہے کہ وہاں پر اب جیسے آپ باہر جا رہے ہیں ایک کھلے انوائرمنٹ میں جا رہے ہیں جہاں پر وینٹیلیشن ہے تو وہاں پر آپ کے لیے ماسک پہننا ضروری نہیں. ہاں اگر آپ کسی شاپ پہ جا رہے ہیں ادھر ادھر جا رہے ہیں تو انشاءاللہ اگر ہم جو ویکسینیشن کے پروٹوکول جو ہیں اس کو فالو کریں گے, ویکسینیشن کروائیں گے تو پھر یہاں سے بھی اسی طریقے سے ہم آسانی سے نکل سکیں گے. بالکل جی. اور اشفاق جیسے کہ ہمارے سامنے روز کے جو نمبر سامنے آ رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ ابھی تک سب سے زیادہ جو افیکٹڈ لوگ ہیں کرونا سے وہ سم ہاؤ سندھ میں ہیں اور لوگ کہیں نہ کہیں شکوہ بھی کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جی بڑا سخت لاک ڈاؤن کر دیا ہے, ہماری کاروباری سرگرمیاں جس سے متاثر ہو رہی ہیں. بیسکلی حکومت سندھ نے 2 ہفتے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جی 6 بجے آپ دکانیں بند کر دیں اور 8 بجے مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہو جائے گا اور شہری بھی کوشش کریں کہ وہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں. تو یہ شہریوں کے اپنے ہی حق میں بہتر. اسی والے سے بات کریں گے ڈاکٹر سید فیصل محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر انفیکشن ہیڈ انفیکشس ڈیزیز ڈپارٹمنٹ آف میڈیکل آغا خان یونیورسٹی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. ڈاکٹر صاحب جو کرنٹلی جو سچویشن سندھ کی چل رہی ہے عید کے بعد اسپیسیفکلی جیسے کیسز بڑے ہیں, یہ لاک ڈاؤن آپ ڈاکٹرز برادری کو کتنا بہتر لگ رہا ہے؟ جی السلام علیکم. سو آئی تھنک یہ لاک ڈاؤن ضروری تھا بیکاز انفارچونیٹلی یہاں پہ جو SOP جو لوگ بالکل فالو نہیں کر اینڈ ہوا یہ کہ جس طرح سے کیسز سندھ میں بعد میں بڑھنا شروع ہوئے اسی طرح سے ہمارے اوبیسلی لاک ڈاؤن بھی تھوڑا سا بعد میں یہاں پہ اگر آپ کو یاد پڑتا ہے کہ عید سے پہلے لاہور کے اندر اس طرح سے سچویشن تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آبویسلی ویکسین کوئی بھی ہو آپ کو لگوانی چاہیے اور ویکسین لگوائیں گے تو آبویسلی آپ کے لیے ایک پریونشن ممکن ہوگی. تو کیا اس حوالے سے آپ کی ظاہر ہے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی رہتی ہوگی, مختلف ویکسینز کے حوالے سے کیا لوگوں کے کوئی کنسرنز سامنے آئے ہیں اور ان کو آپ نے کس طرح سے ایڈریس کیا؟ سو بہت اچھا سوال ہے اینڈ اس میں ضروری بات یہ ہے کہ جو آپ کو ویکسین ملے وہی لگا لیں آپ. کچھ لوگ جو ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی دوسری ویکسین آئے گی تو وہ لگائیں گے, یا جو ویکسین ان کو دی جا رہی ہے وہ اس سے گھبراتے ہیں کہ اس سے کوئی سائڈ افیکٹ ہوں گے. اس میں سے 2-3 جو بہت نمایاں جو ویکسین جس کے بارے میں لوگ گھبراتے ہیں جو جیسے ایسٹرازینیکا ہے کہ اس سے کلاٹنگ کا رسک ہے, مگر یاد رکھیں جو خون جمنے کا یہ کلاٹنگ کا رسک بہت نہایت ہی کم ہے, 0.004 ہے. یعنی کہ اگر آپ ایئرپلین میں جائیں, ہوائی جہاز پہ جائیں تو اس سے کئی گنا بنسبت اس ویکسین کا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ساتھ میں یہ بھی کہیے گا کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنی ویکسین کی پہلی جاب لگوا لی ہے لیکن سم ہاؤ دوسری جاب کے ٹائم میں کچھ ایسا ہوا کہ وہ نہیں لگوا سکے, تو وہ ان کا کنسرن اب یہ ہے کہ ہم کیا
دوبارہ سے ویکسین اپنی کروائیں, پہلی جیب لگوائیں, دوسری جیب لگوائیں, یا پھر اگر 3-4 دن مس آؤٹ ہو جائے تو وہ دوسری جیب آرام سے لگوا سکتے ہیں؟ سو دیکھیں, یہ جو ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ کے نیکسٹ ویکسین کب ڈیو ہے, وہ آپ کا منیمم ٹائم ہے, یعنی کہ اس سے پہلے آپ نہیں لگا سکتے. جیسے سائنو فارم میں اس میں 3 ہفتے سے پہلے آپ نہیں لگا سکتے, سائنو ویک اس سے 4 ہفتے سے پہلے نہیں لگا سکتے, مگر اس کی یہ منیمم ڈیوریشن ہے, میکسیمم نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد بھی لگائیں تو ایسا نہیں کہ آپ کی ویکسین جو ہے وہ پہلی والی ضائع ہو جائے گی. بلکہ کچھ تحقیق بتاتی ہے کچھ ویکسینز کے تھوڑا سا ڈیلے کرنے میں شاید ایون جی تو پلیز پریشان ہو تو اگر آپ کو ٹائم نہیں ملا تو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, ظاہر ہے کہ آپ سوشل میڈیا فالو کرتے ہوں گے اور آپ کی نظر سے بھی گزرتا ہوگا کہ طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. ابھی ایک نوبیل انعام یافتہ فرینچ جو ہیں وائرولوجسٹ ہیں, ان کے حوالے سے منسوب کیا گیا ایک جعلی خبر تھی, فیک نیوز تھی کہ جناب جو بھی ویکسین لگا رہا ہے وہ 2 سال میں مر جائے گا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ جعلی نیوز تھی. اسی طریقے سے کوئی میگنیٹ لگا کے دکھا رہا ہے, کوئی اپنے جسم سے بتیاں روشن کر رہا ہے, مطلب جس سے جو ہو پا رہا ہے دے آر پروپیگیٹنگ. تو اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے ان چیزوں سے ٹیکل کرنے کے لیے, نیگیٹ کرنے کے لیے ان کو؟ سو یہ ایکچولی بہت مشکل کام ہے فار دا گورنمنٹ ایٹ لیسٹ, یہ اس کو ٹیکل کرے فرام ریگولیشن اسٹینڈ پوائنٹ. یعنی کہ ایسے میسج جب واٹس ایپ میں فار ایگزامپل پروپیگیٹ ہونا شروع کرتے ہیں, پھیلنا شروع کرتے ہیں, تو ان کو روکنا بہت مشکل ہے. البتہ ان کی وضاحت بالکل گورنمنٹ دے سکتی ہے کہ یہ غلط ہے, اینڈ ناٹ جسٹ گورنمنٹ مگر بقیہ لوگ بھی. اینڈ دوسری چیز بہت ضروری ہے وہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی میسج آتا ہے اینڈ آپ کو پتہ نہیں یہ سچ ہے یہ نہیں ہے, تو پلیز آپ بھی نہ پھیلائیں, کیونکہ اس مسئلے کا ہم خود نہیں حل کر سکتے. میرے پاس اکثر آتے ہیں اس طرح کے, میں ویریفائی کرتا ہوں, پھر نہیں پھیلاتا, پھر واپس بول بھی دیتا ہوں پلیز یہ غلط ہے, اس کو آپ اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو بار بار بازو پہ میگنیٹ لگا رہے ہیں کہ بازو میں کوئی راڈ ڈلی ہو جس کی وجہ سے میگنیٹ چپک رہا. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر فیصل محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دیکھیے ویکسینیشن کروانا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو دوسری جیب ہے, یعنی کہ آپ کی جو دوسری ویکسین میں ٹائم تھوڑا سا زیادہ آ گیا ہو, تو بالکل پریشان نہ ہو. جو آپ کو ٹائم لمٹ دیا گیا ہے وہ منیمم ٹائم ہے, چاہے وہ ایسٹرازینیکا ہو چاہے وہ سائنو فارم ہو. اور دوسرا یہ کہ ہم نے آپ کی بات پہ یقین نہیں کرنا. اگر آپ کے پاس ویڈیو ہو نا کہ جناب ویکسین سے یہ ہو رہا ہے, جب تک آپ ہمیں اڑ کے نہیں دکھائیں گے, یا جب تک آپ میوٹنٹ نہیں بن جائیں گے, کوئی آپ کے پاس سپر پاور نہیں آئیں گے, یا یوں کر کے آپ جناب کوئی وہ کیا اسپائڈر مین بن جائیں گے. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر بتیاں جل سکتی ہیں تو پھر تو میرے گھر میں جن لوگوں نے ویکسین لگوا لی, میرے گھر میں تو بجلی کی ضرورت ہی نہیں, بجلی کا بل ہی نہیں آئے گا. بلکہ ایکسٹرا ہو تو میری طرف بھیج دیں, ایک یو پی ایس کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. ہاں ایگزیکٹلی, میں یہ سوچی کہ ایسا کیا ہوگا کہ پنکھا بھی چل سکے اس سے. نہیں جی, جب تک آپ میوٹیٹ نہیں کریں گے, آپ کے اندر کوئی سپر پاور نہیں ہوگی, تب تک آپ کی بات پہ ہم یقین نہیں کریں گے. جب تک ہم اڑ کے نہیں دکھائیں گے.